الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج ہم سیکھتے ہیں استنجا کرنے کا طریقہ، اور اس کے کچھ مسائل انشاءاللہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، استنجا خانے میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں۔ تو پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو ان کی یعنی بسم اللہ کی برکت سے وہ ستر دیکھ نہیں سکتے، اور حدیث پاک میں جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان یہ پردہ ہے کہ جب پاخانے کو جائیں تو بسم اللہ کہہ لیں، یعنی ٹوائلٹ میں جب ہم داخل ہونے کے قریب ہوں تو دروازے پر ہی باہر ہی بسم اللہ کہہ لیں، یعنی جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی اللہ عز و جل کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کو دیکھ نہ سکیں گے۔ اچھا، میں ایک چیز یہاں اور عرض کر دیتا ہوں، جو آج کل لوگوں کے اوپر جنات آتے ہیں یا ہوائی اثر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو یہ تو ایک بات الگ ہے کہ سب کے اوپر ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جنات جو ہے شرارتی بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ شرارتی جو جنات ہوتے ہیں یہ گندگی کی جگہوں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ان کو کوئی پسند آ جاتا ہے، کوئی اچھا لگتا ہے یا کوئی ان کو تکلیف دیتا ہے تو یہ اس کو یا تو ستاتے ہیں یا پھر اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم استنجا خانے میں جائیں تو بسم اللہ پڑھ کر جائیں تاکہ ان سے ہماری حفاظت ہو۔ اس کی دعا بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، بلکہ بہتر ہے کہ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھ لیجئے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس میں بسم اللہ بھی آ گئی اور یہ دعا بھی ہو گئی۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ استنجا خانے کی اس میں جانے کی دعا ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیں، پڑھیں گے کہاں؟ استنجا خانے سے باہر، اندر جا کر نہیں پڑھنا ہے، اندر تو خاموش رہنا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میں ناپاک جنوں یعنی دونوں سے نر و مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو دعا ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے۔
اب جب یہ دعا باہر ہم پڑھ لیں گے تو پھر پہلے الٹا قدم استنجا خانے میں رکھیں گے. کون سا؟ الٹا. یہاں میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو سی بھی جگہ اچھی ہوتی ہے، متبرک ہوتی ہے، تو وہاں پر سیدھا قدم پہلے رکھیں گے. جیسے ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے سیدھا قدم رکھیں گے کہ دنیا سے، بازار سے، چوراہوں سے، روڈوں سے اچھی جگہ مسجد ہے. ٹھیک ہے. اور جو جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اچھی نہیں ہو، جیسے پاخانے کی جگہ، تو وہاں پر پہلے الٹا قدم رکھیں گے. غسل خانے میں بھی الٹا قدم. ہاں ٹھیک ہے. اب جب ہم نے الٹا قدم رکھ کے استنجا خانے میں داخل ہوں گے اور سر کو ڈھانپ کر استنجا کریں، سر کو ڈھک کر کریں. بعض لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے کہ جب استنجا خانے میں جاتے تو وہ ٹوپی کو بھی جو ہے نا اتار کے جیب میں رکھ لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی کو پہن کر یعنی اوڑھ کر استنجا خانے میں نہیں جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سوچ لوگوں کی غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ سر کو ڈھک کر جانا ہے، چاہے وہ ٹوپی سے ڈھک لے یا کسی کپڑے وغیرہ سے. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار امامہ باندھ کے نہیں جانا چاہیے، امامہ باندھے ہوئے کی سنت ہے. تو ٹوپی بھی اوڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے. داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، کپڑے پہننا بھی سنت ہے نا. تو کیا یہ سنت تو ساری چیزوں کو اتار کے پھر اندر جائیں گے؟ نہیں، سر کو ڈھک کر اندر جانا ہے. ٹھیک ہے. جب پیشاب کرنے یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ اور پیٹھ یعنی ہمارا چہرہ اور ہماری پیٹھ، کمر، بیک، یہ کعبہ شریف کی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے. کعبہ شریف کی طرف کو یہ نہ ہو. دونوں میں سے کچھ بھی، نہ منہ ہو اور نہ ہی ہماری پیٹھ ہو. اگر بھول کر قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھ گئے تو یاد آتے ہی فوراً قبلے کی طرف سے اس طرف رخ بدل دے کے کم از کم 45 ڈگری سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت و بخشش فرما دی جائے. یہ 45 ڈگری اس میں ذکر آیا. تو جس طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف کو منہ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں ہم، تو اب جب سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ جو دونوں طرف کو ہم سلام پھیرتے نا، یہ 90 ڈگری میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا آدھا یہ 45 ڈگری کہلائے گا. ٹھیک ہے. مثال یوں لے لیں کہ ہم نے اس کاندھے کی طرف کو سلام پھیرا تو یہ اس سائڈ سے اور ادھر کو پھیرا تو یہ کیا ہو گیا؟ 90 ڈگری ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا آدھا، جیسے یہ سینہ ہے ہمارا، تو سینے کا آدھا، ٹھیک ہے، یہ 45 ڈگری کہلائے گا. سب سے بڑے اچھے انداز میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صف کا ہم آدھا لے لیں گے تو جو آدھا بنے گا اس سے باہر ہو گئے تو یہ 45 ڈگری سے باہر کہلائیں گے، اور اندر ہو گئے تو پھر اندر ہو جائیں گے. تو 45 ڈگری کے باہر جو ہے ہم نے رہنا چاہیے. میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ جب ہم استنجا خانہ بنائیں یا غسل خانے میں ٹوٹی وغیرہ لگائیں، فوارہ وغیرہ، تو 45 نہ بلکہ 90 ڈگری کا پورا خیال رکھیں. پورا 90 ڈگری کا خیال رکھیں، یعنی نہ ہماری پیٹھ ہو کعبہ کی طرف، نہ منہ ہو. ایسا بنوائے نہیں، ایسا بنوائے کہ پیٹھ اور منہ ہمارا اس سائڈ کو نہ ہو. ٹھیک ہے. جدھر کو سلام پھیرتے ہیں یا تو ادھر کو منہ ہونا چاہیے ہمارا، یا پیٹھ ادھر کو ہونی چاہیے. یہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بچوں کو بھی قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب یا پاخانہ نہ کرایا کرے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گناہ گار ہوگا. اس پر ہماری عورتوں کو خیال.
اس پر جو ہے عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے، بچوں کو جو ہے نا پیشاب پاخانہ کراتے وقت، کہ کعبہ شریف کی طرف نہ ہی تو ان کا منہ ہو اور نہ ہی ان کی پیٹھ ہو۔ اگر کسی عورت نے بچے کو اس طریقے سے بٹھایا تو بچہ ہے نا، عورت گناہ گار ہوگی ہے۔ اب اگر مرد بٹھا رہا تو مرد گناہ گار ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب تک قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کے قریب نہ ہو جائیں، کپڑے بدن سے نہ ہٹائیں، اور جتنے کی ضرورت ہے اتنے ہی کپڑے ہٹائیں، اتنا ہی ستر کھولیں، جتنے کا ضرورت ہے اتنا ہی ستر جو ہے وہ کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ لگا کہ وہ کرتا اگر پہنے ہوئے تو پہلے ہی اوپر کو اٹھا کے رکھ لیا، پاجامہ تھا تو وہ بہت نیچے کر دیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ جتنے کی حاجت نہیں اتنا ستر کھولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مزید آگے ہے کہ کسی دینی مسئلے پر غور نہ کریں، استنجا کے اندر بیٹھ کر کسی بھی دینی مسئلے پر غور نہ کریں، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ محرومی کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت اگر چھینک آئے یا کوئی بندہ سلام کرے یا اذان ہو تو اب اس کا جواب زبان سے نہ دے، ٹھیک ہے۔ بات چیت نہ کرے، اندر بیٹھ کر ٹھیک آئی الحمدللہ بھی نہ کہنا چاہیے، ہاں نہ کہے، باہر آ کر کہنا، باہر آ کے کہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فون آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ اندر ہی استغفر اللہ سلام کر رہے ہوتے ہیں، یا جس نے فون کیا اس کو تو نہیں پتہ نا کہ یہ استنجا خانے میں بیٹھا ہوا کہاں ہے، وہ ریسیو کیا، اس نے سلام کیا وعلیکم السلام، بھائی یہ کون سا یار معاملہ ہے؟ سلام تو دور کی بات ہے، تو یہ تو ایک اور بڑھ گیا، اندر گفتگو بھی نہیں کرنی ہے، بات بھی نہیں کرنی ہے، فون آ رہا تو ریسیو بھی نہیں کرنا ہے، بعد میں بات کرنا ہے باہر نکلنے کے بعد۔ میں نے دیکھا کہ لوگ جو نا اندر جا کے بات کرتے ہیں، اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے، اور فون لے جاتے ہیں اندر جا اور کے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اندر بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی وہ آفس نہیں ہے، وہ آفس نہیں ہے، یہاں سے تو جتنی جلدی ہو سکے نا نکل لینا چاہیے، ٹوائلٹ سے جتنی جلدی ہو سکے نکل لینا چاہیے۔ اسی بارے میں کہا گیا کہ جب استنجا میں بیٹھو تو تھوڑا زور لگاؤ، یعنی جس کو جو نا دباؤ ڈالو نیچے کو، تاکہ جو گندگی ہے وہ جلدی نکل جائے۔ ہمیں کیا اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، کچھ لوگ ہوتے ہیں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، بیڑی پی رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے استنجا خانے میں بیٹھ کر انگلی بھی نہیں چٹکانی چاہیے، نہیں، وہ آرام کی جگہ نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے فارغ ہو کے نکل جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قضائے حاجت یعنی 2 نمبر جو کرتے ہیں ہم، اس سے فارغ ہونے کے بعد پہلے پیشاب کا مقام دھوئیں، چاہے مرد ہو یا عورت، پہلے پیشاب کا مقام دھوئیں، پھر پاخانے کا مقام دھوئیں، ٹھیک ہے۔ پانی سے استنجا کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ذرا کشادہ ہو کے بیٹھے، یعنی تھوڑا سا پاؤں کو پھیلا کر بیٹھے، اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالیں، لوٹا وغیرہ سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الٹے ہاتھ کی چھنگلیا کے پیٹ سے نجاست کے مقام کو دھوئیں، ٹھیک ہے۔ کون سی؟ سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے، ہاں انگلیوں کے پیٹ سے نجاست کے مقام کو دھوئیں، انگلیوں کا سیرا نہ لگے، اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھیں، پھر اس کے برابر والی، اور پھر اس کے بعد میں چھوٹی انگلی کو اونچی رکھیں،
اور الٹا اور لوٹا اونچا رکھے، لوٹے کو اونچا رکھے کہ اس میں چھینٹے وغیرہ نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا یہ مکروہ ہے۔ انگلی کا جو طریقہ بیان ہوا تو جیسے ہماری یہ 3 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم نے استنجا کرنا، ان والیوں سے، اس سے نہیں۔ تو پہلے یہ بیچ والی انگلی کو تھوڑا اونچا کر کے رکھیں گے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، پھر یہ والی ہلکی سی اونچی کر لیں گے، پھر یہ جو پورے ہوتے ہیں یہ ان سے استنجا نہیں کرنا ہوتا ہے، ورنہ ناخنوں کے اندر جو ہے نا گندگی بھر جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ اس سے استنجا کریں گے، ٹھیک ہے، سیدھے والے ہاتھ سے پانی ڈالیں گے اور جس سے وہ گندگی کو صاف کریں گے۔ اور سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور دھونے میں مبالغہ کریں، یعنی سانس کا دباؤ نیچے کی جانب ڈالیں یہاں تک کہ اچھی طرح نجاست کا مقام دھل جائے، یعنی اس طرح کے چکنائی کا اثر باقی نہ رہے، ایسے دھل جائے۔ اور اگر روزہ دار ہو تو پھر مبالغہ نہ کرے، یعنی نیچے کو سانس کا دباؤ پھر نہ ڈالے، روزہ ہے تو پھر اس کا مسئلہ الگ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ طہارت حاصل ہونے کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے، لیکن بعد میں صابن وغیرہ سے بھی دھو لیجئے۔ اب بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار میں نے استنجا کیا ہے، میرا ہاتھ ناپاک ہے، تو جب استنجا اس نے کیا ہاتھ ناپاک ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ ناپاک کیوں ہے۔ جب استنجے کی جگہ پاک ہو گئی، وہ مقام پاک ہو گیا، تو ہاتھ پاک کیوں نہیں ہوا؟ ساتھ ہی ساتھ میں ہاتھ بھی اس کا پاک ہو گیا، اور اگر ہاتھ پاک نہیں ہوگا تو پھر استنجے کی جگہ پاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی نے استنجا کیا اور ہاتھ اس کا پاک ہو گیا، اب وہ باہر آ کے اگر ہاتھ نہیں دھوتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ اس کا پاک ہے، لیکن دھو لینا چاہیے۔ صفائی آدھا ہی ایمان ہے، ہاتھ اس کو بعد میں صابن وغیرہ سے دھو لینا چاہیے، صابن نہ تو ویسے ہی دھو لے، صابن سے دھو تو اور اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ جب استنجا خانے سے نکلے تو پہلے سیدھا قدم نکالیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ داخل ہوں گے تو الٹا قدم رکھیں گے اور نکلیں گے تو سیدھا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اچھی جگہ پر جب جائیں گے تو سیدھا قدم رکھنا چاہیے، تو استنجا خانے کے مقابلے میں ویسا نارمل جگہ جو ہے وہ اچھی ہے، استنجے کے مقابلے میں نارمل جگہ جو ہے وہ اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر پہلے سیدھا قدم نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں الٹا قدم، ٹھیک ہے۔ اور جب سیدھا قدم باہر نکالیں اور باہر نکلنے کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، کون سی؟ الحمد للہ الذی اذہب عنی العذا وعافانی۔ ترجمہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت اور راحت بخشی، عافیت یعنی راحت بخشی، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں یہ دعا بھی ملا لیجئے، یعنی یہ دعا بھی اس کے ساتھ اس طرح پڑھ لیجئے کہ 2 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ غفرانہ کا، یہ بھی ملا لیجئے، یعنی جو اوپر دعا پڑھ کے سنائی وہ بھی، اور غفرانہ کا بھی یہ بھی کہہ لیجئے، تو اب 2 حدیثوں پر بندے کا عمل ہو جائے گا۔ تو دعا جو میں نے پڑھ کے سنائی وہ پوری دعا ہوتی ہے، اور خالی غفرانہ کا بھی کہیں گے تب بھی درست ہے، خالی غفرانہ کا کہیں گے تو بھی، ٹھیک ہے۔ آب زمزم سے استنجا کرنا کیسا؟ زمزم کا جو پانی ہوتا ہے جو ہم مدینہ شریف سے لے کے آتے ہیں مکے سے، اس سے استنجا کرنا کیسا؟ سنیے، زمزم شریف سے استنجا کرنا یہ مکروہ ہے، اور ڈھیلا نہ لیا ہو تو ناجائز، یعنی اگر ڈیلے سے پہلے استنجا کر لیا ہے تو مکروہ ہے، ڈیلا تھا
پہلے اس سے استنجا کر لیا پھر زمزم سے استنجا کیا تو مکروہ، اور ڈیلا نہ لیا تھا ڈائریکٹ زمزم سے استنجا کر لیا ہے تو پھر کیا ہے؟ ناجائز۔ وضو کے بقیہ پانی سے طہارت کرنا یہ خلاف اولا ہے۔ وضو کیا، پانی بچ گیا، اس سے استنجا کرنا یہ خلاف اولا ہے، یعنی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ جس پانی سے استنجا کیا تھا وہ پانی بچ گیا لوٹے وغیرہ میں، لوٹا پاک صاف تھا، تو اب اس بچے ہوئے پانی سے استنجا کر سکتے، وہ وضو کر سکتے۔ ایسا لگ رہا نا الٹا الٹا ہو گیا، الٹا نہیں کہ سیدھا ہے۔ وضو سے جو پانی بچا وہ مبارک پانی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ مبارک پانی ہے، اور مبارک پانی کو استنجے میں استعمال کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے نہیں، تو اس لیے اس پانی کو استنجے میں استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن جو پاک پانی سے استنجا کیا اور وہ بچ گیا، جو وہ ابھی بھی پاک ہے بچ گیا تو بچ گیا جب بھی پاک ہاں، تو اب اسے وضو میں لے سکتے ہیں۔ وضو میں استعمال کر سکتے ہیں، پیلے کھڑے ہو ہاں وضو میں استعمال اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر گھن آتی ہے نا، گھن تو نہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، گھن آتی ہے تو نہ کریں، اس کو استنجے خانے میں ڈال دیں۔ نہیں لے پاتا ہے نا سر۔ ہاں استنجے خانے میں ڈال دیں تاکہ اس کی جو گندگی ہے وہ صاف بھی ہو جائے، ویسے بھی ڈالتے ہیں نا پانی۔ ہاں اگر کہیں ایسی جگہ پھنس گئے کہ پانی ہی نہیں ہے اور جو استنجے سے بچا ہوا پانی ہے وہی ہے اور اسی سے وضو ہو سکتا ہے تو اب اس سے کر لیں۔ لیکن یاد رکھیں لوٹا بھی پاک صاف ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف کائی جم رہی ہے تو دوسری طرف کچھ اور جم رہا اس پر اور اس میں پھر ہم کر رہے ہیں۔ لوٹا بھی پاک صاف ہو، ہمارے جو حالات ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ آگے سنتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے استنجا خانے کا رخ غلط ہے، یعنی بیٹھنے میں یا تو منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے یا پھر پیٹھ، کیا بولتے ہیں اس والی سمت کو؟ ویسٹ یا نہیں نارتھ بولتے ہیں شاید، انگلش میں ہاں ایسٹ ویسٹ وہ بولتے ہیں، پورب پچھم، وہ اتر دکشن۔ ہمارے اردو میں ہی اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ایسٹ بولتے ہیں نا، ہاں ایسٹ بولتے ہیں، ایسٹ بھی بولتے ہیں، اور اردو میں بولیں گے تو پچھم بولیں گے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ انڈیا اور پاکستان سورج بتائے اس طرف کو رخ نہیں کرتا۔ ہاں انڈیا اور پاکستان کے مطابق جدھر کو سورج چھپتا ہے ادھر کو رخ نہیں کرنا ہے، یعنی کعبے کی طرف کو رخ نہیں کرنا ہے۔ اور ایسا اگر ہمارے گھر میں استنجا خانہ یا غسل خانے میں ایسا ماحول ہے تو ہم نے اس کو چینج کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مزید اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ ذہن میں رہے کہ معمولی سا ترچھا کرنا کافی نہیں ہے۔ WC یعنی جو سیٹ ہوتی ہے اس طرح ہو کہ بیٹھتے وقت منہ یا پیٹھ قبلے سے 45 ڈگری کے باہر رہے، ٹھیک ہے۔ آسانی اسی میں ہے کہ قبلے سے 90 ڈگری پر رخ رکھیں، یعنی نماز کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنے میں جس طرح منہ کرتے ہیں ان دونوں سمتوں میں سے کسی ایک جانب WC کا رخ رکھیں، ٹھیک ہے۔ پانی سے استنجا کرتے وقت عموماً پاؤں کے ٹخنوں کی طرف چھینٹیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ بعد فراغت قدموں کے وہ حصے دھو کر پاک کر لیے جائیں، مگر یہ خیال رہے کہ دھونے کے دوران اپنے کپڑوں یا دیگر چیزوں پر چھینٹیں نہ پڑیں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں اور تقریباً وہاں کے اکثر لوگ ایسے ہی کرتے، کہاں کے؟ کرناٹکا۔ وہاں کے ہمارے ایک سید صاحب ہیں، سید عثمان اتاری، تو میرا ان کے ساتھ کچھ دنوں رہنا ہوا، تو جب وہ استنجا خانے سے آتے تھے نا تو پاجامہ کو اوپر پکڑ لیا کرتے تھے اور آدھی پنڈلی تک بڑے اچھے طریقے سے پاؤں دھویا کرتے تھے۔
اسی طریقے سے ہمارے بریلی شریف کے سید صاحب چندہ باپو، ان کا بھی اس پہ بہت اچھا عمل ہے. جب آتے ہیں تو ہاتھوں کو بھی بڑی مضبوطی سے دھوتے ہیں، وہ بڑھیا کر کے رگڑ کے دھوتے ہیں، اور پاؤں بھی پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک اچھے انداز میں دھوتے ہیں. جب تک کپڑے نیچے کو نہیں کرتے وہ، یہ مطلب پاجامے کے اس کو جو نا اٹھا کے رکھتے ہیں اتنا، دھونے کے بعد پھر نیچے کرتے ہیں. رحمت والے آقا، دو جہاں کے داتا، شافع روز جزا، مکی مدنی مصطفیٰ، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے شفاعت نشان ہے، تم میں سے کوئی شخص سوراخ میں پیشاب نہ کرے. سوراخ میں کرتے ہیں بہت سے، پیشاب نہ کرے. دیواروں میں سنا دیواریں میں ہوں، زمین میں ہوں، نہیں کرنا چاہیے. کہ وہ سوراخ جو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، اس کی حکمت کیا، وہ جو حدیث ہے وہ اپنی جگہ ہوگی، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کیڑے مکوڑے کا گھر ہو، ہم پیشاب کریں تو اس کو تکلیف ہوگی، نہیں کرنا چاہیے ایسا نا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، ٹھیک ہے، پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ کپڑا، اس کو دوبارہ میں بیان کرتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اگر پیشاب کیا پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ اکثر وسوسے اس سے ہی پیدا ہوتے ہیں. استنجا خانے، اس میں غسل خانے میں جو ہے نا پیشاب کر لیا، اب اسی میں نہا رہا ہے یا اسی میں وضو کر رہا ہے، تو جو وسوسے آتے ہیں نا نماز میں، دماغ جاتا کبھی بازار، کبھی کہیں کبھی کہیں، ہے نہیں، تو یہ اکثر جو ہے نا اس سے ہوتا ہے. تو غسل خانے میں استنجا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگر غسل خانے کی زمین یہ پختہ ہے، جیسے فرش وغیرہ ہوا ہے، ٹائلز یا پتھر اس میں بچھا ہوا ہے، یعنی پکی ہو، اور اس میں پانی خارج ہونے کی نالی بھی ہو، تو وہاں پیشاب کرنے میں حرج نہیں ہے. اور اگر وہ آگے فرمایا، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ نہ کرے، نہ کرے وہ بہتر. بہتر یہ ہے کہ نہ کرے، لیکن اگر زمین پکی نہ ہو، کچی ہو، اور پانی نکلنے کا راستہ بھی نہ ہو، تو پیشاب کرنا سخت برا ہے کہ زمین نجس ہو جائے گی اور غسل یا وضو میں گندا پانی جسم پر پڑے گا. یہاں دوسری صورت ہی مراد ہے، اس لیے تاکید ممانعت فرمائی گئی، یعنی اس سے وسوسوں اور جو ہے نا وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ تجربہ ہے، یا گندگی جو ہے یہ بڑھنے کا معاملہ رہتا ہے اور وسوسے اس سے آتے ہیں. آگے پیچھے سے جب استنجا کریں گے ہم، تو اس کا جو ہے نا ڈھیلوں سے طریقہ کیا ہے استنجا کرنے کا، وہ یہاں بیان ہو رہا ہے. آگے پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا یہ سنت ہے، اور اگر صرف پانی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلا لینے کے بعد پانی سے طہارت کریں، ٹھیک ہے. خالی پانی سے ہی استنجا کر لے تو بھی درست ہے. مستحب کیا ہے کہ پہلے ڈھیلے سے استنجا کریں، اس کے بعد میں پانی سے استنجا کر لے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے. آگے اور پیچھے سے پیشاب پاخانے کے سوا کوئی اور نجاست مثلا خون، پیپ وغیرہ نکلے یا اس جگہ خارج سے نجاست الگ یا لگ جائے، نجاست اس جگہ پر لگ جائے، یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے، تو بھی ڈھیلے سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی. جبکہ اس موقع
جبکہ اس موضوع یعنی اس جگہ سے باہر نہ ہو. اگر باہر ہو جائے گی تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہو جائے گا. بہرحال یہ باہر نہ ہو مگر دھو لینا پھر بھی مستحب ہوگا. ٹھیک ہے. ڈھیلوں کی تعداد معین نہیں ہے, گنتی پوری نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 3 سے کرنا چاہیے, بعض کہتے ہیں 7 سے کرنا چاہیے. کوئی گنتی اس کی معین نہیں ہے. ٹھیک ہے. سنت یہ ہے کہ سنت کی کوئی گنتی مقرر نہیں ہے, بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے اتنے ہی استعمال کیا جائے. اگر 1 سے صفائی ہو گئی تو 1 کافی ہے, اور اگر 3 سے صفائی ہو گئی تو 3 کافی ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنوں سے صفائی ہو جائے گی اتنوں سے ہی سنت ادا ہو جائے گی. اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی تو اب سنت ادا نہ ہوئی بلکہ اور ڈھیلے کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق مثلا 1 3 5 یا 7 طاق ہو, جوڑ نہ ہو, اکڑ ہو. ٹھیک ہے. تو یا تو 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو یا 7 ہو, اس طریقے سے اکڑ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کن چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے؟ ہڈی, کوئلے اور گوبر اور پکی اینٹ اور شیشہ, کوئلے اور جانور کے چارے سے, اور ایسی چیزیں جس کی کچھ قیمت ہو اگرچہ 1 آدھ پیسہ ہی صحیح, ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ لکھا نہ ہو یا ابو جہل جیسے کافر کا نام لکھا ہو. ٹھیک ہے. داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا بھی مکروہ ہے. کیا منع جی منع بتایا تھا کہ ابو جہل جیسے کافر کا نام بھی اگر لکھا ہوا ہے تو بھی اس سے استنجا کرنا منع ہے. کاغذ سے منع ہے. جی میں یہی پوچھنا چاہتا تھا. ہاں. آگے کا آدھار آگے, دائنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے. اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے دائنے یعنی سیدھے ہاتھ سے جائز ہے. اچھا, یہاں بیان ہوا کہ کاغذ سے منع ہے, تو ایک جو ہے نا ایسا وہ آتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, جو وہ استنجے کے لیے آتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, کیا چیز استنجا کرنے کے لیے جو آتا ہے وہ پیپر آتا ہے, پیپر سا ہوتا ہے وہ, کوئی ہے ٹوائلٹ پیپر بولتے ہیں اس کو نا, تو وہ استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر کیونکہ وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے. اب الگ سے جیسا کاپی وغیرہ کے پرچی ہوتی ہے نا کاپی کے یا کتابوں کے, ان سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا استنجا کا طریقہ جو ہم نے سیکھا, اور اس کے کچھ مسائل بھی اس میں موجود تھے. تو اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق استنجا کرنے بلکہ پوری زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں, یہ استنجا ہم اگر سنت کے مطابق کریں گے اور یہ ان چیزوں پر عمل کر کے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ہمیں ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اللہ پاک سے دعا کہ ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.